ہیز. ٹھیک ہے, ہیو یا ہیز اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں عندہ. تو اگر کہنا ہو آئی ہیو یعنی کہ میرے پاس ہے تو آپ بولیں گے عندی, دال کے آگے یہ لگا دیں گے عندی. اگر آپ نے کہنا ہو تمہارے پاس ہے یعنی کہ یو ہیو تو پھر آپ بولیں گے عندک عندک. تو عندک قلم, کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ تو اس کے آپ دو ہی جواب دے سکتے ہیں. اگر ہے تو آپ کہیں گے نعم عندی قلم. نعم یعنی کہ جی ہاں, عندی میرے پاس ہے, قلم مطلب پین. اور دوسرا جواب آپ کا یہ ہو سکتا ہے لا ما عندی قلم. لا ما عندی قلم, نہیں میرے پاس پین نہیں ہے. تو اس میں اور اس میں صرف لا کا فرق ہے یعنی کہ نہیں, نہیں میرے پاس نہیں ہے. عندک قلم, کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم جی ہاں, عندی قلم میرے پاس قلم ہے. یا پھر دوسرا جواب آپ کا ہو سکتا ہے لا نہیں, ما عندی قلم میرے پاس پین نہیں ہے. ما عندی مطلب میرے پاس نہیں ہے. ما یہاں پر نہیں کے استعمال, نہیں کے معنی میں استعمال ہوا, یہ سوال کے طور پر استعمال نہیں ہوا. ما عندی قلم میرے پاس پین نہیں ہے. اسی طرح عندک سیارہ, عندک سیارہ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ عندک سیارہ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نعم عندی سیارہ, جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. نعم عندی سیارہ, جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. آپ کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے لا نہیں, ما عندی سیارہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ما عندی میرے پاس نہیں ہے, سیارہ کار یا گاڑی. عندک سیارہ, نعم عندی سیارہ, یا پھر لا ما عندی سیارہ. اب اسی پیٹرن پہ میں نے یہ سب لکھ دیا ہے. سوال یہ ہے آپ کے جوابات بھی جو پہلے دو حرف ہیں وہ سیم رہیں گے, نعم عندی. آگے آپ کی وہ چیز آ جائے گی جس کے بارے میں یہاں پر سوال ہوگا آپ سے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے عندک فلوس, عندک فلوس کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ کہیں گے نعم عندی فلوس, جی ہاں میرے پاس ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا ما عندی فلوس, نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس طرح سے آپ نے باقی چار یہ جو اس کے آنسرز ہیں, فل ان دا بلینکس ہیں, یہ کر لینے ہیں. اور آپ اپنے جو جوابات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دے دیجیے گا, یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے جوابات سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ہم وہاں سے ان کے آنسر کر دیں گے کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں آگے. تو آگے پوزیسو پروناؤنس کی آگے مزید ایلیبوریشن آ رہی ہے. جیسے کہ ایک ناؤن ہے بیتن, گھر. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ہاؤس یعنی کہ گھر, بیتن. اب جب کسی نے اس پہ اپنی ملکیت شو کرنی ہو تو وہ کس طرح بولے گا؟ مثال کی بات ہے, اگر میں کہوں میں کہ میرا گھر مائی ہاؤس, تو میں کہوں گا بیتی, بیتی. کسی بھی چیز کے بارے میں جب بولنے والا اپنی ملکیت کو ظاہر کرے گا تو وہ اس ناؤن کے آخر سے تنوین کو ہٹا کے یہ لگا دے گا. ٹھیک ہے, یہ لگا دے گا بیتن بیتی, بیتن بیتی میرا گھر. ٹھیک ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, کسی بھی ناؤن کو جب بولنے والا یعنی کہ فرسٹ پرسن بولنے والا جب وہ اپنی بات کرے گا, اپنی ملکیت بنائے گا اس کو, تو وہ آخر میں یعنی کہ اس ناؤن کے آخر سے تنوین ہٹا کے یا لگا دے گا, میرا گھر مائی ہاؤس بیتی. اسی طرح جب کہنے والا سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کرے گا, تمہارا گھر. ٹھیک ہے, سیکنڈ پرسن وہ جس سے بات کرنے والا مخاطب ہے, تو تمہارا گھر یعنی کہ یور ہاؤس کہنا ہوگا, تو وہ اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس کو پیش میں کنورٹ کر کے آگے اس کے لگا دے گا کاف, بیتک, بیتک. اب یہاں پر جو کاف کے اوپر زبر ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو کہنے والا ہے وہ کون ہے. وہ مرد ہے تو بیتکا, اگر وہ فیمیل ہے تو وہ بیتکی بن جائے گا, تمہارا گھر.
بیتکا یور ہاؤس تمہارا گھر، اور یہ بات ہے میل کے لیے. فیمیل کے لیے آپ کہیں گے بیتکی، بیتکی تمہارا گھر، یور ہاؤس. اسی طرح جب ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں گے، تھرڈ پرسن یعنی کہ وہ جو موقع پر موجود نہیں ہے، وہ اس کا گھر، ہز ہاؤس. اب یہاں سے ہز سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جو ہم وہ کی بات کر رہے ہیں وہ میل ہے، آدمی ہے. تو آپ کہیں گے بیتو ہو، بیتو ہو اس کا گھر، بیتو ہو ہز ہاؤس، بیتو ہو. اور اسی طرح اس کا گھر جب آپ فیمیل کے لیے کہیں گے یعنی کہ ہر ہاؤس، تو آپ کہیں گے بیتوہا، بیتوہا. ٹھیک ہے، بیتوہو اس کا گھر یعنی کہ ہز ہاؤس، بیتوہا اس کا گھر یعنی کہ ہر ہاؤس. اب یہاں سے میں اگر گھر کی مثال ہٹا دوں یعنی کہ بیت ہٹا دوں، میں یہاں پر لگاتا ہوں حقیبہ، جس کو بولتے ہیں بیگ، بستہ. ٹھیک ہے، تو حقیبہ یہ لفظ ہو گیا ناؤن جس کا مطلب بیگ یعنی کہ بستہ. تو جب میں کہوں گا میرا بیگ تو میں کہوں گا حقیبتی، حقیبتی. ٹھیک ہے، میں نے آخر سے تنوین ہٹا کے آخر میں یا لگا دی. ٹھیک ہے، حقیبتن، حقیبتی میرا بیگ. اور حقیبتک، حقیبتک تمہارا بیگ. ٹھیک ہے، تمہارا بیگ. حقیبتک تمہارا مطلب میں یہاں فی الحال جنرل کہہ رہا ہوں، آپ بے شک مرد کی بات کر لیں یا عورت کی بات کر لیں. مرد کے لیے حقیبتک اور فیمیل کے لیے، عورت کے لیے حقیبتکی. اور اسی طرح جب میں کہوں گا حقیبتہ، حقیبتہ تو مطلب ہوگا اس کا بیگ، اس مرد کا بیگ، اس آدمی کا بیگ. ٹھیک ہے، اور حقیبتہا، حقیبتہا یہ ہو جائے گا اس عورت کا بیگ، اس عورت کا بیگ. اب یہ پیٹرن آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب اسی کو لے کے ہم آگے اپنی دو تین یہ جو ایکسرسائز اس کو فل کرتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، بالکل جس طرح ہم نے پیچھے کیا ہے، پڑھا ہے، وہی ہم آگے اس کو یوز کر رہے ہیں. ناؤن ہمارے پاس ہے قلم. ٹھیک ہے، قلم. تو اس کو آگے پوزیسو پروناؤن میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے لکھا ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، میرا پین ہے. ھذا قلمک، یہ تمہارا پین ہے. اب قلمکا ہے تو مطلب کہ وہ آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور قلمکی ہوگا تو وہ عورت کی بات ہو رہی ہوگی. ھذا قلمہ تو یہ آدمی کے لیے ہے، اور ھذا قلمھا یہ اس کا پین ہے، اس عورت کا پین ہے. تو اسی طرح آپ نے اب ان ناؤنز کو لے کر یہ جو سارے کالمز ہیں، ٹیبلز ہیں، یہ فل کرنے ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں ساری. کتابن، میں آپ کو چلو ایک اور کر دوں، کتابن ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے. ھذا کتابک میں ناؤن یہ لے رہا ہوں، ھذا کتابک یہ تمہاری کتاب ہے. ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے یعنی کہ اس سے مراد مرد. اور ھذا کتابھا یہ اس عورت کی کتاب ہے. اب اسی طرح آپ نے یہ لفظ ہے سریر، اسم، ابن، ید اور مفتاح، ان کو لے کر آپ اپنی ایگزامپلز بنا لیجئے، اور کمنٹس میں آپ اپنے جوابات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے چینل پر، آپ اس کو دیکھ کر ہمیں وہاں پر بھی اپنے جوابات آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے آگے ہے جی لی، لی، لک، لہو، لہا. یہ بھی چار الفاظ جو ہیں یہ بھی تبھی استعمال ہوتے ہیں جب آپ نے اپنی ملکیت ظاہر کرنی ہو. ٹھیک ہے، جب آپ نے اپنی ملکیت ظاہر کرنی ہو. لی مطلب میرا، مائی. لکا تمہارا، یور. لہو اس کا، ہز. لہا اس کا، ہر. ٹھیک ہے، اب اس کا جو سینٹنس ہے وہ کیا ہے؟ لی اختن واحدہ، لی اختن واحدہ میری ایک بہن ہے. لکا تمہارا، حل لک اخن کیا تمہارا بھائی ہے؟ حل لک اخن کیا تمہارا بھائی ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ لہو ہز یعنی کہ اس کا. تو اس کا سینٹنس ہے زمیلی لہو اخ و اخت، زمیلی لہو اخ و اخت. زمیلی یعنی کہ میرا کلاس فیلو، زمیل بولتے ہیں کلاس فیلو کو، ہم جماعت کو. میرے ہم جماعت کا بھائی ہے اور بہن ہے. زمیلی لہو میرے ہم جماعت کا اخ بھائی ہے اور اخت بہن ہے.
लहा उसका यानी कि हर, उख्ती लहा मेरी बहन का, तिफ्ल बच्चा, सगीर छोटा है, या आप कह सकते हैं मेरी बहन का छोटा बच्चा है। ठीक है, मेरी बहन का छोटा बच्चा है, या आप कह सकते हैं मेरी बहन का बच्चा छोटा है। लहा हर, उख्ती लहा तिफ्लुन सगीर मेरी बहन का एक छोटा बच्चा है। अब आखिर में है हमारे पास माआ, लर्न द यूज ऑफ माआ, यानी कि हमने लफ्ज माआ का इस्तेमाल इस लेसन में सीखना है कि आप माआ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माआ का मतलब होता है के साथ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं विद। खरजा हामिद माआ खालिद, खरजा हामिद माआ खालिद, हामिद खालिद के साथ बाहर गया, खरजा बाहर गया, हामिद मतलब हामिद, माँ के साथ, और खालिद मतलब खालिद। खरजा हामिद माँ खालिद, हामिद खालिद के साथ बाहर गया, हामिद went out with खालिद। ذهب الطبيب مع المهندس، ذهب الطبيب مع المهندس डॉक्टर इंजीनियर के साथ गया, डॉक्टर went with engineer। ठीक है, ذهب गया, الطبيب डॉक्टर, माँ के साथ, المهندس इंजीनियर, मुहंदिस बोलते हैं इंजीनियर को। ठीक है, ذهب الطبيب مع المهندس डॉक्टर इंजीनियर के साथ गया। मन معك या आलिश, मन معك या आलिश। अब यहाँ पर भी हमने माँ के साथ आगे पोजेसिव प्रोनाउंस लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ लगा है, यहाँ पर या लगा है, यहाँ हा पेश हु लगा है, और यहाँ हा जबर हा लगा है। तो ये भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक कि आप किस से मुखातिब हैं, आपने किसकी मलकियत कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है। मन माका या आलिश, मन माका या आलिश, अली तुम्हारे साथ कौन है, हु इज विद यू अली। ठीक है, मन माक कौन, मन माक तुम्हारे साथ कौन है, या आलिश अली। माइया ज़मीली, माइया ज़मीली, या आप कह सकते हैं माई ज़मीली। माई मतलब मेरे साथ है, ज़मीली मेरा हम जमात, मेरा क्लास फेलो। माई ज़मीली मेरा क्लास फेलो मेरे साथ है, माई क्लास फेलो इज विद मी। आगे है मन खराजा माअहू, मन खराजा माअहू उसके साथ कौन बाहर गया है। मन खराजा माअहू, who went out with him। मन खराजा माअहू। ठीक है, याद रखिएगा ये हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं और मेल की बात कर रहे हैं। खराजा माअहू अम्मी, खराजा माअहू अम्मी उसके साथ मेरे चचा गए हैं, अम्मुन बोलते हैं चचा को। My uncle went out with him। मन जलस माअहा, मन जलस माअहा उसके साथ कौन बैठा है, who is sitting with her। ठीक है, माअहा उस औरत के साथ। जलसल मुदर्रिस माअ तालिब, जलसल मुदर्रिस माअ तालिब उस्ताद तालिब इल्म के साथ बैठा है, टीचर इज सिटिंग विद स्टूडेंट। ठीक है, जलसल मुदर्रिस माअ तालिब।